عامر صاحب ہمیشہ سنتے کہ جی انصاف ہو، تیز انصاف ہو، فوری انصاف ہو، مہیا کیا جانا چاہیے. آج ایسا لگ رہا تھا پلکیں بعد میں جھپکی گئی ہوں گی، انصاف پہلے کہ ایلو پھاڑ لو، انصاف ہو گیا. وہ ملک ریاض کہتے تھے نا کہ فائلوں کو پہیے لگا دیتے ہیں. جی جی بالکل. سو یہاں انصاف کو پہیے لگ گئے ہیں. ویسے بائی دا وے ملک ریاض صاحب کے پہیے رک گئے ہیں، ان کے خلاف تو وہ ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہیں اور وہ خیر وہ اسٹوری بعد میں کریں گے. مگر فی الحال یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک ریل ہے، سیاسی ریل ہے، جو اگین اینڈ اگین ری پلے چلتی جاتی ہے. وہی اسکرپٹ ہے، وہی فلم ہے، وہی ہیرو ہے، وہی ویلن ہے، پلاٹ بھی ہے، وہ بدلتے بھی نہیں ہے، کوئی چلتا ہی نہیں ہے. ویلن اور ہیرو بدل گئے ہیں عامر صاحب. نہیں، ہیرو کاسٹ بدلتی ہے، کاسٹ بدلتی ہے، پلاٹ وہی رہتا ہے. جب اسکرپٹ وہی رہتا ہے، پلاٹ وہی رہتا ہے، کردار بدلتے ہیں، ہیرو ویلن بنتا ہے، ویلن ہیرو بنتا ہے. اور جب وہ ویلن بنتا ہے سارے دروازے اس کے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہیرو بنایا جاتا ہے دوبارہ اوور نائٹ تو تمام دروازے ٹھک 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 کر کے جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو فی الحال وہ نواز شریف کے جس طرح مولانا ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھک ٹھک ٹھک، تو ٹھک ٹھک کر کے جو ہے نا ان کے سارے دروازے کھل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا ساتھ میں، مگر یہ ہے کہ ان کے دروازے کھل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے جو ہے نا وہ اس طرح وہ استحکام پارٹی کے لیے بھی کھل رہا ہے. نہیں کھل رہا، نہیں کھڑکیاں ان کے لیے بھی کچھ کھڑکیاں کھل رہی ہیں، اس میں بھی بات کریں گے. نہیں کھل رہی تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں کھل رہی اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں، اس میں بھی بات کریں. مگر جو بڑے دروازے، ہاتھی دروازے جو کھل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اس کا ذکر کریں گے. ایک دن میں اب دیکھیں نا 2-3 بڑے دروازے. پہلے تو جی وہ نگران حکومت نے جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس میں انہوں نے جناب ان کی سزا، نواز شریف صاحب کی سزا معطل، پنجاب حکومت نے شارٹ کٹ ڈھونڈا. انہوں نے کہا جی یہ جو ہے ہماری جو ہے نا آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ سزا معطل کر دی ہے. یہ جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 ایک دم سے یاد آ گیا. انہوں نے کہا جی یہ موجود ہے. اب یہ کہ نگران حکومت کا یہ اختیار ہے نہیں ہے کہ یہ جو ہے، مگر بہرحال یہ آج ویسے بائی دا وے سپریم کورٹ نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا ہے. انہوں نے یہ 90 دن کے اندر جو الیکشن کی ڈیلے ہے اس کے حوالے سے بھی سوالات کیے ہیں، کچھ آبزرویشنز دیے ہیں اطہر میر اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا جی پوچھا ہے آج انہوں نے کہ جناب یہ جو 14 مئی کو انتخابات جو نہیں کروائے گئے تھے، امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا، جنہوں نے وہ خلاف ورزی کی تھی، ان کے خلاف درخواست کیوں نہیں دی گئی. دوسرا انہوں نے نگران حکومتوں کی بھی ہسٹری پوچھی ہے کہ جناب یہ اس کی کیا، اس کی یہ شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کی افادیت کیا ہے. سو یہ جو ایک بالکل مادر پدر آزاد نگران حکومتیں ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ یاد رہے کہ تھوڑا سا یہ عدالتیں تھوڑی سی جو یہ وہ والی عدالتیں نہیں رہ گئی. یہ سارا اسکرپٹ جو ہے وہ پرانا ہی چل رہا ہے، مگر عدالتوں میں کچھ عدالتیں کے اسکرپٹ بدل گئے ہیں، کچھ عدالتوں کے اسکرپٹ ہی بدلے. شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے جو ہے نا وہ اچھی ٹھنڈی ہوائیں فی الحال آ رہی ہیں. کب تک آتی ہیں، کتنی آتی ہیں وہ دیکھیں گے. مگر جو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے، پہلے تو وہ توشہ خانہ میں جو ہے ان کے وہ وارنٹ بھی معطل ہو گئے. توشہ خانہ میں کے اندر ان کے اوپر تو جو بڑا چھوٹا سا کیس ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر، مگر وہ ان کا وہ اگلی سٹیج پہ جا کے فیصلہ بھی آ گیا، نااہلی کی طرف وہ جا رہا ہے سلسلہ. اور ان کی گاڑیاں جو کہ اس میں شک نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جو توشہ خانہ کا کیس جو اسد زرداری صاحب پہ ہے، ان پہ ہے، نواز شریف صاحب پہ، یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ہے، اس کے اندر کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. مگر وہاں بھی ان کے جو ہے وارنٹ جو ہے معطل کر دیے گئے ہیں. مگر سب سے زیادہ جو ہے ہمارے کورسپونڈنٹ صاحب جب آ جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کا جو ریفرنس تھا اس میں 26 اکتوبر تک کی ضمانت مل گئی. اب یہ بڑا ہی یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا. ہم نے کل اتنا ایکسپیکٹڈ تھا کہ نیب وہاں پہ کیا کرے گی کہ وہ کل شاید اس کی بات کی تھی جو آج وہاں پہ ری پلے ہوا ہے، اس کی کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی، کم از کم ہمیں تو نہیں ہوگی. اگر پروڈیوسر صاحب اس کو دکھا سکے کہ ہم نے یہ کل بتا دیا تھا کہ یہ سکرپٹ کل اس طرح کھیلا جائے گا اور ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہماری ڈائریکشن کے مطابق چلایا گیا. عامر صاحب وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہم بات کر رہے تھے، کیا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ؟ نواز شریف صاحب نے کسی سوال کا
جواب نہیں دیا شہباز شریف صاحب جاتے جاتے بتا گئے یہی لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطلب آکسفورڈ ڈکشنری میں جو گورو نے بنایا تھا نا وہ ہمارے ہاں اپلائی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لیول پلینگ یہ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ٹوٹلی لیول کر دیا جائے اور دوسرے کو پوری فیلڈ دے دی جائے. سو یہ ہر ایک کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب علیحدہ ہے. لیول پلینگ کا فیلڈ جو شہباز شریف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ پورا ہو گیا اور ہماری کیمپین شروع ہو گئی ہے. ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, کیسز سارے ختم ہو جائیں, شہری بن جائیں, اور ان کو ابھی تو وہ ہٹے بھی نہیں تھے مقدمات, اور ان کو ظاہر ہے وہاں سے جو سفر شروع ہوا تھا جو ہائی کمشنر صاحب نے سی آف کیا تھا اس کے بعد سے وہ تسلسل جاری ہے, اور آج جو دو چار رکاوٹیں رہ گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں, تو وہ اب ایک آزاد شہری ہیں. تو اس کے بعد ان کے لیے تو تقریباً تمام رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں. 26 اکتوبر کو ایک ہلکا سا ایک کاروائی کی حد تک ہے, مگر وہ نظر آ رہا ہے بڑا پریڈکٹیبل ہے کہ نیب نے اس کے اندر آ کے کیا کہنا ہے. تو اس کے بعد پھر کیا گنجائش رہ جاتی ہے عدالتوں کے لیے. تو ان کا لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے. پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ اور ہے. پی ٹی آئی کے پہلے کے ساتھ ان کا تو ذکر ہی نہ کرے نا, ان کو تو میں نے کہا نا وہ ہے جن کو لیول کر دیا گیا, لیول کر کے بلڈوزر چلا کے ان کو لیول کر دیا گیا, تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو لڑائی ہو رہی ہے کہ پاور بروکرز میں کہ کس نے کتنی طاقت لینی ہے. پیپلز پارٹی کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں, اگلا کچھ کہہ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا رہے ہیں, یہ بھی کنفیوز نظر. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ جو پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی جو ہے کرچز کے اوپر آتی ہے تو پھر ایک سٹیج کے بعد جو اوپر جاتی ہے تو پھر نیچے جاتی ہے. وہ اس کا بہت اچھی ترجمانی انہی کی پارٹی ہے خورشید شاہ صاحب نے کی ہوئی ہے. تو وہ میں کہوں گا اس کا جواب وہ دے دیں کہ پیپلز پارٹی یہ ہاں باقیوں کی بنسبت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ماضی میں سمجھتا ہوں زیادہ وہ ان کی وکٹمائزیشن وغیرہ سب سے زیادہ ان کی بھی ماضی کے اندر لانگ اس میں دیکھے جائیں. مگر پھر جو ہے وہ 3-4 حکومتیں انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے لی ہوئی ہیں. سندھ کے اندر جو ہے کم از کم پچھلے 35 سال سے 25 سال حکومت کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر یہ پارٹنر کم از کم 15 سے 18 سال یہاں بھی پارٹنرز رہے ہوئے ہیں. سو ہر دور میں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. مگر اس میں سے ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, یہ جو وشیس سرکل ہے اگین اینڈ اگین جو وہی ایک چلتا رہتا ہے, وہ شاید حسین صاحب بڑی اچھی کرتے ہیں کہ بعد کے جناب وہ غلطیوں کا جو ہے نا وہی پرانی غلطیوں کا وہی نتیجہ نکلتا ہے. تو کم از کم غلطیاں ہی کوئی نئی ڈھونڈ لیں, پرانی غلطیاں تو کیوں دہرانی ہیں, کوئی غلطیاں ہی جو ہے نئی دہرا لی جائیں. خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کے بڑے ناقدین بھی ان کی سنجیدہ پن کے, ان کے زیرک پن کے, یہ اپنے دور میں پارلیمنٹ کے جب یہ ویپ ہوتے تھے, جو یہ گورنمنٹ میں ہوتے تھے یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ان کا رویہ ایک ہی رہا ہے. بڑے یہ ماڈسٹ آدمی رہتے ہیں, ان کے اندر عجز رہا ہوا ہے. تو یہ جو باقی تو غصے میں بلاول غصے میں ہیں. باقی پیپلز پارٹی کی طرف سے نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں سب کو ٹیلی فون کروں گا, وہ لارجر دین لائف ایک اسٹیٹس مین ہے, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایک گورنمنٹ کوئی سمپل میجورٹی یہاں پہ نہیں لے رہی. ان کی صرف پنجاب کے اندر, پنجاب کے بھی سینٹرل پنجاب کے اندر, اور سینٹرل پنجاب میں بھی یہ کوسچنیبل ہے کہ لاہور کے اندر تو ان کو کوئی ایسی پذیرائی نہیں مل رہی. کب ہوگا, کیسے ہوگا, ووٹ لیں گے, کب بنے گا, کافی سارے سوالات ہیں. مگر یہ جو کلیئرلی کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تب بھی ہوں گے, تو کم از کم میاں صاحب کو جو ہے نا وہ یہ ٹیلی فون تو کرنے پڑیں گے. مگر پیپلز پارٹی یہ لگتا نہیں ہے کہ صرف ٹیلی فون سے مائل ہو جائے کہ جی نواز شریف صاحب کہیں کہ ہیلو آصف زرداری صاحب, نائس ٹو ٹاک ٹو یو, وہ جو کیا بڑا مشہور ہو گیا, نائس ٹاکنگ ٹو یو, آئی ایم بیک. تو وہ اس سے نہیں دل پسیجے گا ان کو یہ جو ہے اس پہ جو ہے نا پاؤنڈ آف فلیش اپنا چاہیے ہوگا, اور اس طریقے سے نہیں یہ والا معاملہ ہوگا. مگر انہوں نے جو بات کی ہے خورشید شاہ صاحب نے, انہوں نے بڑی مدبر بات کی ہے. انہوں نے وے آؤٹ بتایا ہے کہ اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جب یہ کرنا کہ کسی کے سہارے جب آتے ہیں, تو پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ 1990 کی دہائی میں سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا. جب ایک پارٹی آتی تھی, ایک ڈیل کر کے آتی تھی, اس کے بعد وہ 2 سے 2.5 سے 3 سال کے اندر وہ پارٹی کی ڈیل ختم ہو جاتی تھی, پھر نئی پارٹی آ جاتی تھی. تو یہ ایک میوزیکل چیئرز چلتا رہا. تو یہ کب تک چلنا ہے؟ مگر ایسا گمان آتا ہے کہ کچھ لوگ تاثر دے رہے ہیں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں,
اور کوئی طریقہ نہیں ہے بیک ڈور کے آئے بغیر. مگر سب سے بڑے جو سوالات نواز شریف صاحب پہ ہیں، جس طرح کہ انہوں نے جلسے کے اندر یہ اپنے ایک دم دل کی آواز ان کی نکل آتی ہے، کون ہے جو مجھے بار بار نکالتا رہتا ہے، کون ہے جو مجھے اس کے اندر نہیں آتا، آپ لوگوں سے الگ تو وہ کرتا ہے. یہ رول شہباز شریف صاحب ہی ادا کر سکتے ہیں. جو یہ مائی موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کا رول جو ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے یہ رول بڑا مشکل ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اگر جو ہے مدد کے ساتھ آئیں، بیک ڈور سے آئیں، تو اس کے بعد آپ کہیں جناب مجھے عزت پاکس تو اختیارات تو جو ہے گورنمنٹ والے ملے.